صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم حاضرین محفل و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہفتہ وار درس قرآن کے سلسلہ میں آج 13ویں پارے کے مضامین دیکھیں گے. سورہ رعد ہم پچھلے کئی ہفتوں سے پڑھ رہے ہیں. آج انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ رب العزت کی مہربانی سے اس کا انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا. آیت نمبر 31 تک ہم نے پڑھ لیا تھا. آج ہم آیت نمبر 32 سے لے کر اور انشاءاللہ آیت نمبر 43 تک پڑھیں گے، جس سے یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو جائے گی. با محاورہ ترجمہ پیش کرتا ہوں آیت نمبر 32 سے 35 تک کا، پھر اس کی تفسیر کرتے ہیں. آیت نمبر 32 سے 35 تک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، بس میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، تو کیسا تھا میرا عذاب. کیا جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے اور لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے، آپ کہیے تم ان کے نام تو بتاؤ، یا تم اس کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا، یا یوں ہی بے سر و پا بات کر رہے ہو. بلکہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوبصورت بنا دیا گیا، ان کو راہ حق سے روک دیا گیا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ دشوار ہے، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. متقین سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے دریا بہتے ہیں، اور اس کا پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ متقین کا انجام ہے، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پیچھے مضمون چلا آ رہا ہے پچھلے ہفتے سے، جو ساتھی ساتھ تھے ان کے ذہن میں ہوگی پیچھے جو بات چلی آ رہی تھی، اسی کو آگے بڑھایا گیا اور فرمایا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تالیف قلب مقصود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر مشرکین کے اور جو کفار تھے ان کے اس طرح کے رویے سے دکھی ہو جاتا تھا. یعنی مشرکین مکہ جو تھے وہ استہزاء کرتے تھے اور تمسخر اڑاتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرتے تھے. اور جیسے پچھلی آیات مبارکہ میں بھی ذکر ہوا کہ عجیب و غریب مطالبے کرتے تھے، معجزات کو دیکھ بھی رہے تھے، پھر کوئی نہ کوئی معجزہ مانگتے تھے، ایسا کر دیں یا ایسا کر دیں. تو حضور علیہ السلام کی شان مبارک کا تمسخر اڑاتے ہوئے مختلف طرح کے معجزات کے مطالبے کر رہے تھے. اور کفار کی جو یہ حرکات تھیں ان سے آپ کا وہ نرم دل دکھی ہو جاتا تھا کہ یہ کیوں نہیں ہدایت کی بات کو سمجھ پا رہے، اور بالکل سامنے کی چیز انہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی. انہی میں سے لوگوں نے مان بھی لیا ہے، جو لوگ ایمان لے آئے وہ انہی میں سے ہی تھے نا، قریش مکہ ہی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ خاطر ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی دلجوئی فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ جو گمراہ انسان ہیں، نافرمان لوگ ہیں، منکرین ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، یہ جو بیماری ہے انکار کی،
یہ ایک مزاج بناتی ہے۔ تو یہ جو لوگ آپ کے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں، در حقیقت یہ بھی اس نہ ماننے کی بیماری کا مزاج ہے، اور یہ لوگ ایسا ہی کرتے رہیں گے کیونکہ سابقہ انبیاء جو پہلے انبیاء ہیں اور سابقہ اقوام ہیں، انہوں نے بھی اپنے انبیاء کے ساتھ یہی رویہ روا رکھا کہ جس نے نہیں ماننا ہوتا، جس کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے، وہ طرح طرح کے اعتراضات کرتا ہے کیونکہ وہ ماننا نہیں چاہتا۔ در حقیقت اس کے اندر میں کھوٹ ہے، وہ بیماری جو اسے لاحق ہے، وہ تسلیم کرنا نہیں چاہتا۔ ویسے بھی اگر آپ عمومی طور پر دیکھیں، جو انا پرست لوگ ہوتے ہیں یا فی زمانہ معاشرے کا ماحول دیکھیں، جن لوگوں نے نہ ماننا ہو، ایک مزاج ہو جو نہ ماننا چاہتا ہو، وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے گھڑ لے گا۔ کبھی یہ نہیں کہے گا میری غلطی ہے یا میں تسلیم کرتا ہوں، کیونکہ غلطی تسلیم کر لینا آدھے مسئلے کا تو حل ہو گیا کہ جو مسئلہ لاحق ہے، جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ میں اس میں غلط ہوں، تو اب اصلاح کا عمل شروع ہو جائے گا نا۔ جب آپ تسلیم ہی نہ کریں، جیسے کوئی شخص ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، وہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا نا، کہ اب وہ کرنا نہیں چاہتا یا کام اسے آتا نہیں ہے اور وہ کیڑے نکال رہا ہے یا وہ غلطیاں دوسروں میں تلاش کر رہا ہے، تو یہ جس مزاج کو یہ بیماری ہوتی ہے نہ ماننے کی، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ اس مزاج کی صفت ہے کہ وہ اعتراض کریں گے، بلا وجہ کا اعتراض، بلا وجہ کے مطالبے، کیونکہ وہ ماننا تو چاہتے نہیں ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کسی طرح بات جو ہے وہ ٹل جائے۔ تو یہ جو سابقہ اقوام تھیں، ان کے سامنے بھی نبی مبعوث ہوئے اور انبیاء نے بڑے بڑے معجزے دکھائے۔ یہ جو آپ معجزے مانگ رہے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ مردہ زندہ ہو جائے، یا یہ سوال کرتے ہیں کہ عصا جو ہے وہ اژدہا بن جائے، یا یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ہوا اڑا کے لے جائے اور ہم بھی شام تجارت کر رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ معجزات دکھائے گئے ہیں تو کون سا سب ایمان لے آئے تھے؟ جب یہ دکھا دیے گئے تھے معجزے ان لوگوں کو، تو ان لوگوں نے بھی جادوگری کہہ کر اس کا انکار ہی کر دیا تھا۔ کیا ان لوگوں نے تسلیم سب نے کر لیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مشترکہ بیماری ہے جو نہ ماننے کے مزاج کی ہے، کہ جو مرضی آئے دکھا دیا جائے، جس نے نہیں ماننا اس کو دکھاتے رہیں آپ، وہ اس کو کوئی نہ کوئی اس کی رد کر دے گا، اس کی رد میں کچھ پیش کر دے گا۔ جو سیکھنا ہی نہیں چاہتا، جیسے ماننا ہی نہیں چاہتا، تو یہ ٹیڑھ اندر موجود ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، آپ دکھی نہ ہوں، یہ انسانیت کا مزاج ہے۔ آپ بات کریں، آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ پس میں نے کافروں کو ڈھیل دی، اپنا اصول بھی بتایا، خدائی اصول، کہ یہ نہیں مانتے ہوتے اور میرا اصول یہ ہمیشہ سے کہ میں ڈھیل دیتا ہوں، جیسے پہلی اقوام کو بھی میں دیتا رہا، یہ میرا اصول ہے، خدائی اصول ہے کہ یہ نہیں مانتے اور میں بھی ان پر اپنے انبیاء کے ذریعے سے حجت کو تمام کرتا رہتا ہوں، یہ تمام حجت ہوتا رہتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے نا، جو لوگ نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ گرفت کیوں نہیں کر رہا؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میرا اصول ہے کہ میں ڈھیل دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں فوراً پکڑ لیتا ہوں، میں ڈھیل دیتا ہوں۔ تو فرمایا پس میں نے کافروں کو ڈھیل دی، اور پھر اپنے اسی اصول کو بیان فرمایا کہ اس اصول کو تام حالت میں بیان فرمایا کہ پھر میں ان کو پکڑ لیا، یعنی پھر میں پکڑ بھی لیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ سابقہ اقوام پر عذاب نہیں آئے، یا جو میں نے کہا ہے انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا تو ایسا نہیں ہوا کہ ان پر پکڑ نہیں آئی، پکڑ بھی لیتا ہوں۔ اور پھر جو عذاب آئے سابقہ اقوام پر، اور عرب بھی جانتے تھے جو عذاب آئے تھے ان کے گرد و نواح میں، عاد اور ثمود کی بستیاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میرا عذاب جو ہے نا، جو آتا ہے وہ بڑا بھیانک ہوتا ہے، کہ میں ڈھیل بھی دیتا ہوں، خدائی اصول ہے، اور پھر میں پکڑ بھی لیتا ہوں، اور پھر جب میں پکڑتا ہوں نا تو وہ پکڑ بتاتی ہے کہ وہ کیسی پکڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اسی طرح آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ
مشرکین مکہ کا رد فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر بات فرمائی جو اگلی آیت مبارکہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ خود ان کا رد کیا ہے اس آیت کریمہ میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قانون بیان کر کے اپنا ایک مزاج بیان کر دیا انسانی فطرت کا کہ جس نے نہیں ماننا وہ پھر کوئی نہ کوئی تعویل گھڑتا رہے گا. آپ اس کی ساری مطالبے بھی مان لیں گے نا، تو جس نے تسلیم نہیں کرنا، جسے اناد کی بیماری ہے، بغض کی بیماری ہے، پیچھے یہ مضمون میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھایا ہے جو پیچھے آیات مبارکہ گزری نا، کہ یہ بغض پیغمبر ہے. اب اس کو تو راہ نہیں ملے گی نا، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ شیطان نے تو کیا کچھ دیکھا ہوا تھا، لیکن بغض پیغمبر نے اسے بھی گمراہ کر دیا. اب شیطان تو بہت کچھ دیکھتا تھا نا، فرشتوں کا استاد لگ گیا تھا، اور کیا معجزے اور دیکھنے تھے، لیکن پیغمبر کے بغض نے، وہ جو اناد ہے، میں نے یہ آپ کو پیچھے صاحب کا بیان میں سمجھایا تھا کہ یہ اناد کیا کرتا ہے، بغض کرتا کیا ہے، آنکھوں پہ کیسے پٹی باندھ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اب اگلی آیت مبارکہ میں مشرکین مکہ کا رد فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کیا جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی وہ ذات، یعنی اللہ جل جلالہ کی جو ذات ہے، جو ہر نفس کا خالق ہے، ہر نفس کی ضروریات کا نگران و نگہبان ہے، جو ہر نفس کے ہر کام سے واقف ہے. اور واقف کیوں نہ ہو، جس نے جو خود تک تخلیق کیا ہے تو وہ کس پرزے کو نہیں جانتا ہوگا. وہ تو اپنی، جیسے ہم کوئی مشین بنائے تو ہمیں اپنی مشینری کا نہیں پتا کہ ہماری مشینری میں پرزے کیا لگے ہوئے ہیں، اس میں ہم نے کیا دھاتیں استعمال کی ہیں، یہ مشینری کیا کرے گی. تو فرمایا یعنی مخلوق کے جتنے بھی کام ہیں اور مخلوق سے متعلق جو تمام کام ہیں وہ سب اسی کے تابع ہیں. مخلوق کو پیدا کرنے والا وہ ہے، جب پیدا کرنے والا ہی وہ ہے تو پھر پیچھے بچا کیا. اور ان کو رزق دیتا ہے. اب جس نے رزق دینا ہے اس کو نہیں نگران اور نگہبان، اسے نہیں پتا ہونا انہوں نے کہاں ہے جنہوں نے رزق پہنچانا ہے. اور ان کو زندگی اور موت دیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے کاموں کی جزا سزا دیتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تمام معلومات کا عالم ہے، تمام انسانوں کے ہر طرح کے احوال جاننے والا ہے، اور ان کے تمام مطالب جو بھی غرض ہے ان کی تکمیل کرنے پر قادر ہے. اطاعت گزاروں کو ثواب دیتا ہے، نافرمانوں کو عذاب دینے پر قادر ہے. یعنی جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے. تھوڑی اس کی تشریح کر رہا تھا، وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. تو کیا اس کی مثل کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یہ جو بت تمہارے اپنے ہاتھوں سے وجود میں آئے ہیں، بات سمجھ رہے؟ ہمارے دوست اب آپ کہتے بھی ہیں نا، اور مطلب اگر یہ بت جو تھے کوئی نیک شخصیات ہی تھے سابقہ، تو وہ نیک شخصیات بھی تو مخلوق ہی تھی نا، خالق تھوڑی تھی. جتنی بلند رتبہ ہو مخلوق ہی تھی نا. یہ جو بت ہیں اب جو تم نے بنائے ہیں اور ان سے تم مانگتے ہو، یہ تو قدرت ہی نہیں رکھتے ایک مکھی کے اڑانے کی، اور کسی کو نفع نقصان یہ کیا دے سکتے ہیں. تو ان کو اللہ کی مثل کہنا یا سمجھنا کس درجے کی جہالت اور ناسمجھی کی بات ہے. وہ جو زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، تم اس کو ایسی بات کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ نہیں جانتا. یعنی پوری زمین اس نے بنائی، کائنات بنائی، سب کچھ اس نے بنایا نا، اور تم اسے بتا رہے ہو کہ تیرا کوئی شریک بھی ہے جسے تو نہیں جانتا. ہمیں پتہ چل گیا، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی اللہ کے ملک میں، اللہ کی ملک میں رہتے ہو اور اسے بتا رہے ہو کہ آپ کو نہیں پتا ایک آپ جیسا اور بھی ہے. استغفر اللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی اور بھی ہے جس کا مجھے نہیں پتا میری زمین میں جو خالق و مالک ہے. اچھا پھر ان شریکوں کے نام بتاؤ وہ کون ہے.
میرا تو اللہ ہے، میرا تو بتانے والا آیا ہوا ہے. اب وہ جو ہے اس والا کدھر ہے بتانے والا جس کو روک لے؟ میرا تو بتا رہا ہے نا. میری بات سمجھ نہیں رہے؟ تم کہہ رہے ہو نہیں کوئی اور شریک بھی ہے. اب شریکوں کے نام بتاؤ. تو ظاہر ہے کہ وہ کیا نام بتائیں گے؟ لات، منات، عزا، حبل، یہی نام بتائیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اندھے بہرے مجسمے جو تمہارے ہاتھوں وجود پذیر ہوئے ہیں، بھلا یہ بھی خدا ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کا کوئی شریک ہوتا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو آخر اللہ کو چیلنج دے چکا ہوتا. اگر وہ شریک موجود ہے اور اس کی قدرت کو روکتا، اور اللہ کو بھی پتا ہوتا کہ ایک کمپیٹیٹر موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ بتاتا بھائی اس کا خیال کرنا ہے. وہ کبھی کبھی نا نعوذ باللہ استغفر اللہ میرے کام روک دیتا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. یہ نہ ہونا کہ کہیں ٹکرا جاؤ تو اللہ اپنی تبلیغ میں بتاتا نا. جیسے ایک کوئی ملک کا مالک ہو تو وہ یہ کہے گا یار کام شام کرو بس تھوڑا اس سرحد کا خیال رکھنا، ادھر وہ دوسرے بھی ہیں، پھر یہ نہ ہو جھگڑا شگڑا نہ ہو جائے. تو کائنات کا جو حقیقی مالک ہے، جو حقیقی مالک ہے کائنات کا، وہ تو نہیں جانتا کہ اس کا کوئی شریک موجود ہے. اور تم جو مخلوق ہو جو اس نے پیدا کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک بھی ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود جب یہ بات فرمائی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کے لیے ان کا فریب خوبصورت بنا دیا گیا ہے. یہ جس دھوکے میں مبتلا ہے نا، یہ جو دنیا کا دھوکہ ہے، نفس کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے، یہ اس قدر حسین فریب ہے کہ ان کو سامنے کی بات بھی اب سمجھ نہیں آ رہی. بھائی بولے نا یہ سامنے کی بالکل بات ہے اور انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی، تو ان کو راہ حق سے روک دیا گیا ہے. یعنی ان کی نافرمانی نے، یہ جو ان کی ہڈ حرامی ہے، یہ جو ہٹ دھرمی ہے، یہ جو بغض اور اناد ہے، اس نے کیا کیا؟ ان کو راہ حق سے روک دیا. اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے ہدایت دینے والا نہیں ہے. یعنی کافروں کا جو مکر و فریب ہے، ان کا کفر ہے. اصل میں یہ جو کفر ہے نا، انکار ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو انکار ہے نا ان کا، یہ وہ مکر و فریب ہے کہ شیطان نے اسے مزین کر کے ان کی آنکھوں اور ذہنوں پر باندھ دیا. نہ یہ انکار کرتے، اقرار کر لیتے نا، تو یہ جو پٹی تھی یہ کھل جاتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اب کرتے کیا ہیں؟ اچھا اب آپ نافرمانوں کی ایک اور بات نا وہ پتہ چل رہی ہے. یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں سارے کافر، یہ ان کی بیماری چونکہ ایک جیسی ہوتی ہے نا، تو یہ پھر تلاش بھی کرتے ہیں. برڈ آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر، کن ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. یہ پھر اب تلاش کرتے ہیں نا، ان کو مزہ بھی ادھر ہی آتا ہے. تو شیطان ان کو نا ریوڑ کی طرح ہانک کے نا اکٹھا کر لیتا ہے. تو اب یہ ایک دوسرے کے نظریات کی، خیال کی، نظریات کی، کفر کی تعریف و تحسین کرتے ہیں. جب بیٹھتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو مطمئن کرتے ہیں. یعنی جب بھی کوئی بندہ جو باطل کے رستے پہ ہوگا نا، وہ حق سے بھاگے گا، وہ حق والے بندے کی طرف ہی نہیں جائے گا. وہ اپنا مشورہ کرنے بھی باطل بندے کے پاس جائے گا. وہ جو اس کو وہ بات سنائے جو وہ سننا چاہتا ہے، اسے اچھی بھی وہی لگے گی. میری بات سمجھ رہے؟ وہ حق والے سے مشورہ پوچھنے، کسی بندے نے شراب پینی ہے نا، تو اب وہ کوئی شرابی ڈھونڈے گا یا یہ محفل ڈھونڈے گا جو کوئی دلیل دے دے اسے کہ کوئی نہیں یار خیر ہے پی لو تو کوئی نہیں ہوتا، یہ ایسے ہوتا ہے، بس یہ ایسے ہوتا ہے. میری بات سمجھ رہے؟ اب وہ کسی اللہ والے کے پاس نہیں جائے گا تو اسے کہے گا نہیں بھائی یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا. تو اب یہ نہ ماننے والے ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہوتے ہیں. ایک تو یہ شیطان کے پیچھے ہوتے ہیں، پھر یہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو ان کے کفر میں، نافرمانی میں، گمراہی میں اضافہ کرتے ہیں. تو یہ جو کفار ہیں یہ کفر کو اچھا جانتے ہیں اور قابل تقلید جانتے ہیں. اور یہ جو کافر تھے نا حضور علیہ السلام کے زمانے میں جن سے خطاب ہو رہا ہے، یا آج کے کافر ہوں،
یہ بھی کفر کو اچھا جانتے تھے اور قابل تقلید جانتے تھے کہ کفر کے رستے پہ چلا جائے، کیونکہ ان سب نے اپنے باپ دادا کو اسی رستے پر چلتے دیکھا تھا۔ تو یہ بھی باپ دادا کی تقلید کرتے تھے، یعنی زمانے کے روایات کی تقلید کرتے تھے۔ انہیں بھی زمانے کی روایات روک دیا کرتی تھی حق پر آنے سے، باپ دادا کا عمل روک دیا کرتا تھا۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں موجود چیزیں ہمیں روکتی ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ اسلام نافذ کرنے کی بات آ جائے اس سے پہلے ہم سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے آگے بھی روایات کھڑی ہو جاتی ہیں، کچھ بھی ہم نے کرنا ہو نا زمانے کے ساتھ چلتے ہیں جب، تو اس اسلامی شریعت کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ہم بھی کیا کہتے ہیں، یار وہ زمانے میں سارے جو کر رہے ہیں، ہر کوئی جو کر رہا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ دلیل ہم بھی کیسے پکڑتے ہیں، مزین کیسے ہوتا ہے کفر یا نافرمانی ہماری آنکھوں میں بھی، یار وہ سب جو کر رہے ہیں وہ بھی یہی کر رہے تھے۔ اصل مسئلہ کیا تھا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو مان نہیں رہے تھے، تو پھر کیا فرمایا اللہ نے کہ خوبصورت بنا دیا گیا، مزین کر دیا گیا ان کا کفر، وہ جو ان کی نگاہوں میں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کیا فرما رہا ہے، واقعی رستے تو دو ہیں، ایک رستے کی منزل میں ہوں اور ایک رستے کی منزل جہنم ہے۔ واقعی جو نہ آئے اس رستے کی طرف، میری طرف نہ آئے، کسی اور پہ چلے تو وہ مجھ تک تو نہیں پہنچ سکتا نا، مجھ تک پہنچنے کے لیے اسی رستے سے آنا پڑے گا نا۔ اور جو اس رستے سے نہ آئے، ہاں واقعی جسے میری چاہت پیدا نہ ہو، جسے میری خواہش پیدا نہ ہو، جو میرے محبوب کے رستے پر نہیں آئے گا، تو جسے واقعی میں نے گمراہ کر دیا اسے کون ہدایت دے گا؟ وہ تو دوسرے رستے پہ جائے گا، اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اب ان کے اندر کیا خامیاں تھیں؟ ان کے اندر بھی ایک خامی تھی کہ وہ کیا کہتے تھے کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت جو تھی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جو اللہ رب العزت نے عطا کی تھی، جدا گانا شان، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر سمجھتے تھے، اور بوجہ تکبر وہ ایسے شخص کو اہمیت نہیں دینا چاہ رہے تھے، ایسی شخصیت کو اہمیت نہیں دینا چاہ رہے تھے، اپنا رہنما اور مقتدا انہیں ماننا باعث عار تھا، اور ان کا یہ جو تکبر تھا ان کو رائے حق سے روک رہا تھا کہ یہ تو ہمارے جیسے ہیں، ان کی ہم نے کیا ماننا، کیا فرق ہے، ان کی ماننے سے بہتر اپنے باپ دادا کی مان لیں۔ تو انہوں نے چونکہ گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں گمراہی کو پیدا کر دیا، کیونکہ انسان جو اختیار کرتا ہے نا، تو اللہ نے اختیار اسے دیا ہے، اللہ پھر وہ نتیجہ مرتب کر دیتا ہے، وہ اس کے اختیار کی وجہ سے۔ تو اب جب انسان نے اختیار کیا خود گمراہی کا راستہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقعی کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے ہدایت والا کوئی نہیں، کس نے خود ہی چن لیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چن لیتا ہے غلط راستہ پھر اسی انجام سے دوچار ہوتا ہے، اور جو نہیں چنتا اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو، یعنی دوسرے راستوں پر تو ہدایت نہیں ہے نا، اللہ تو ایک ہی راستے سے ملے گا نا بھائی۔ آپ نے لاہور جانا ہو تو اگر آپ ایک راستہ لاہور کو جاتا ہو اور آپ وہ راستہ چھوڑ دیں تو آپ خواب ہی دیکھتے رہیں گے، آپ کبھی لاہور تو نہیں آئے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایک اہدنا الصراط المستقیم سیدھے راستے سے ملے گا نا۔ تو اب جب انہوں نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس راستے پر نہ چلے جس پر ہدایت تھی، ہدایت کو اللہ نے جہاں رکھا ہوا تھا اسے جس نے نہ چنا، تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے ہدایت ہے ہی نہیں۔ جو ان راستوں پر جنہوں نے اللہ نے ہدایت نہیں رکھی چل رہے ہیں، انہیں ہدایت کیسے ملے گی؟ تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ دشوار ہے، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اب ان سے پہلی جو آیتیں بیان ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے پہلی آیتوں میں ان کے جرائم کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے جرائم کی سزا کو بیان فرما رہا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دنیاوی عذاب کس طرح کا ہوگا؟ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ دنیاوی عذاب یہ ہوگا کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا، اور اللہ والے جو ہے نا ان پر حکمران بنیں گے، اور یہ سارا کچھ جو ان کے پاس ہے یہ ان سے لے لیا جائے گا. اور مفسرین کرام نے اس طرح سے بھی لکھا کہ دنیاوی مصائب بھی سزا کی صورت میں ہوتے ہیں. یہ جو دنیاوی تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں نا، یہ بھی کیا ہوتی ہیں؟ سزا کی ایک صورت ہوتی ہے. تو اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے، توجہ ہے کہ دنیاوی مصائب تو مسلمانوں پر بھی آتے ہیں، تو پھر یہ کیسے سزا کی صورت ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ گناہوں کی صورت میں مسلمانوں پر جو دنیاوی تکالیف آتی ہیں وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو آزمائش کی صورت میں تکلیف آتی ہے وہ دنیاوی اور اخروی درجات و مرتبات کی بلندی کا سبب بن جاتی ہے. یہ دنیا تو عارضی ہے نا، اس طرح تو ختم ہو جانا ہے. مومن کے لیے تو دائمی حیات کا معاملہ آگے ہے. تو اگر اسے دنیا میں گناہوں کے بدلے سزا مل گئی تو گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اور اگر آزمائشیں اس پر آئیں تو درجے بلند ہو گئے، آگے تو آسانیاں ہوں گی نا. اور اللہ کے نیک بندوں پر جو مشکلات آ رہی ہوتی ہیں اور وہ ان مشکلات پر صبر کر رہے ہوتے ہیں تو صبر کے اپنے درجے ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے انہیں. تو اب مقابلتاً کافر پر جو مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں، ایک تو وہ یہاں بھی مصیبتیں بھگت رہا ہوتا ہے، اور آگے تو ان مصیبتوں کی کوئی کمپنسیشن اسے ملنی نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کافروں پر آنے والی مصیبتیں اور مومنوں پر آنے والی مصیبتوں میں فرق ہے. یعنی اگر ان پر کوئی تکلیفیں پریشانیاں آ رہی ہیں، ان کی زندگی میں تکلیفیں یا پریشانیاں ہیں، یا کوئی وبائی امراض آ گئے یا آسمانی کوئی آفتیں آ گئی، آئی تو دونوں لوگوں پر. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دنیا والے اس سے گزر کر آخرت میں اس سے بری ہو گئے، گناہوں کا کفارہ ہو گیا. اور اگر بغیر گناہوں کی آئی تھی تو صبر کا مقام مل گیا. وہ جو آزمائش آئی تھی اس سے مرتبے بلند ہو گئے، دنیاوی بھی اور آخرت کے بھی، جو ہمیشہ کی زندگی ہے. لیکن کافر تو یہاں بھی تکلیف میں رہا، آگے بھی اس تکلیف کی کوئی کمپنسیشن اسے ملنے والی نہیں ہے. تو فرمایا کہ دنیا کی صورت میں بھی ان پہ عذاب ہوگا اور آخرت کا عذاب زیادہ دشوار ہوگا. اسی طرح مفسرین کرام نے لکھا کہ دنیا دار کو بے چینی، اضطراب اور بے سکونی کا عذاب بھی لاحق رہتا ہے. اسے بے چینی رہتی ہے، بے سکونی رہتی ہے، اضطراب کا وہ شکار رہتا ہے، حسد جلن میں وہ مبتلا ہوتا رہتا ہے، ہرس کی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. بھائی سمجھ رہے ہیں؟ حسد میں مبتلا ہو جائے گا، کسی کے پاس اچھا کیوں ہے، تو تکلیف بن نہ گئی اس کے لیے، اس دنیا کی زندگی میں تکلیف میں جی رہا ہے. ہرس میں مبتلا ہو جائے گا، میرے پاس تھوڑا ہے بہت ہو جائے، یہ مصیبت بن گئی نا اس کے اوپر. اسی طرح یہ ساری تکلیفیں دنیا میں رہتی ہیں، سکون نہیں ملتا، ساری زندگی بھاگ رہے ہیں، کوئی سکون نہیں مل رہا. اور آخرت میں وہ اور زیادہ عذاب برداشت کرنے والا ہے. ہمیں تو لگتا ہے نا دنیا داروں کی زندگی مزے میں گزر رہی ہے. ایک تو پہلی بات ہے یہ ختم ہو جائے گی، اس میں بھی ساری مزے میں نہیں گزر رہی، کئی پریشانیاں انہیں لاحق ہیں، جن پریشانیوں کا آگے بھی کوئی صلہ نہیں مل رہا، اور تکلیفوں میں مبتلا ہیں وہ، اور آگے بھی ہونی ہے انہیں اور تکلیفیں. جبکہ مومنین اگر یہاں پر صبر و رضا کے پیکر بن جاتے ہیں تو جتنی تکلیفیں ہوں آخرت کی یاد کر کے اطمینان پا جائیں گے. ایمان کیسا ان کے لیے اچھا اہتمام فرما رہا ہے کہ یہاں پر آخرت کو یاد کرتے ہوئے اطمینان کر لیں گے، اور آگے تو لطف و کرم کا حساب ہی نہیں ہے ان کے ساتھ جب زندگی ختم نہیں ہونی. سمجھ آئی؟ تو مومن فائدے میں رہے ہر طرح سے. اگر دنیاوی تکلیفیں بھی ہیں نا مومن کو تو یہ ختم ہو جانی ہے، اور ان کا اجر بھی اسے ملنا ہے.
اور ان تکلیفوں کو صرف اس یقین کے ساتھ سہ جاتا ہے. جیسے کوئی شخص اگر ایک سواری پر سفر کر رہا ہے اور تکلیف ہے تو وہ اسی آس پہ سفر گزار لیتا ہے کہ ابھی سفر ختم ہو جائے گا اور گھر میں اپنے بستر پہ آرام سے لیٹ جاؤں گا. تھوڑی دیر ہی برداشت کرنی ہے نا. اب ایک جو ہے وہ تکلیف بھی برداشت کر رہا اور آگے اس کے لیے بستر تیار نہ ہو, اس کے لیے کچھ اور تیار ہو, اور یہ تو جب سفر کر کے پہنچے گا تو بستر پہ آرام کر لے گا. تو یہ فرق ہے مومن کی زندگی اور اس کی زندگی میں جو نہ ماننے والا ہے, کافر کی زندگی میں. تو اس کے بعد پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات کر کے کہ متقین سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے, پھر متقین کی بات کی کہ جو ایمان لے آتے ہیں, جو ماننے والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اللہ کی رضا کے طالب ہیں, متقی جو ہیں, ان سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے نیچے دریا بہتے ہیں, نہریں بہتی ہیں, اس کا پھل اور سایہ ہمیشہ رہے گا. بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ایسے انتظام کیے ہوئے ہیں کہ جہاں تم جانے والے ہو وہاں کمی کسی چیز کی نہیں ہے. نہریں بہ رہی ہیں. سمجھایا جا رہا ہے کہ نہریں تو تبھی بہتی ہیں جب پیچھے پانی ہوتے ہیں, بہ رہی ہیں, اور پھل اور سایہ ہمیشہ رہے گا. اور متقین کا انجام ہے اور کافروں کا انجام دوزخ ہے. تو قرآن مجید کا جو انداز اور اسلوب ہے نا, وہ کافروں کے انجام کا ذکر جب فرماتا ہے تو مسلمانوں کے انجام کا ذکر بھی ساتھ کرتا ہے. یہ قرآن کریم کی شان اور اسلوب ہے کہ جب ان کی بات کر رہا ہے تو پیرلل دوسرا ذکر بھی قرآن کریم لے کر آتا ہے, کیونکہ ہر چیز نا اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اگر اندھیرا نہیں ہوگا تو اجالا کیسے پہچانا جائے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ سردی کو پہچاننے کے لیے گرمی ہے. تو اس سے پہلی جو آیتیں تھیں اس میں کافروں کے انجام کا ذکر فرمایا, اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور ان میں خصوصاً متقین کو, جو متقی ہیں, تقوی والے ہیں, ان کا ذکر فرمایا اور انہیں بتایا کہ ابدی اور نہ ختم ہونے والی لازوال جگہ یعنی کہ جنت ان کا مقدر اور انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ختم بھی نہیں ہوگی. اب آپ غور کریں نا, وہ بندہ جس کی چیز ختم ہو جاتی ہو, توجہ کریں, جس کی زندگی ختم ہو جاتی ہو, اسے بتایا جا رہا ہے کہ تیری نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی. تو نعمت ختم نہیں ہوگی تو زندگی ختم ہو جائے گی. وہ ہمیشہ کی زندگی بھی ہے اور تیری نعمت بھی ہمیشہ کی ہے. تو جنت کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا نیچے نہریں یعنی دریا نہریں رواں ہیں, اور جنت کے پھل دائمی ہیں, اور فرمایا کہ سایہ بھی دائمی ہے. تو آپ خود سوچیں کہ دنیا کے جو باغات ہیں, دنیا کے جو پھل ہیں, توجہ کریں, یہ سارے تو موسمی ہیں, موسم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, بتائیں, اور ان کا منافع بھی عارضی ہوتا ہے. اسی سال جب پھل لگے گا تو منافع آئے گا, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور دستیابی بھی ہمہ وقت نہیں ہے ان پھلوں کی. اگر کولڈ سٹوریج والے ہوں گے بھی تو تازہ نہیں ہوں گے, یا پھر پھل بھی دنیا میں ہوں گے, دستیاب بھی ہوں گے, آپ کو کوئی ہیلتھ ایشوز ہو جائیں گے کہ آپ کے کام کے نہیں رہیں گے. یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح کیڑا لگ جائے گا تو خراب ہو جائیں گے, زیادہ پک گئے تو خراب ہو جائیں گے, کچے رہ گئے تو خراب ہو جائیں گے. تو اب کیا فرمایا کہ سایہ بھی دائمی ہے. اب سایہ سے مراد کیا ہے؟ کلائمیٹ, یعنی کلائمیٹ بھی افیکٹڈ نہیں ہوگا, یعنی سردی گرمی رات دن یہ ساری قید نہیں ہوگی وہاں پہ بھی. تو جنت ایسی جگہ ہوگی جس کے پھل دائمی ہوں گے, منافع دائمی ہوگا, دائمی صحت ہوگی, ان پھلوں سے استفادہ کر سکیں گے. سمجھ رہے ہیں بات؟ جو یہاں عارضی چیزیں ہیں, اور یہ نہیں کہ موسم گیا تو پھل بھی چلا گیا, ادھر کلائمیٹ بھی کنٹرول ہوگا. جنت کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے. اور پانی کی نہریں رواں ہوں گی. تم تو ادھر انتظار کرتے ہو نا کب میری باری آئے اور میں کھیت کو پلاؤں, وہ بھائی اتنا وافر ہوگا کہ نہریں رواں ہوں گی. مراد کیا ہے؟ اس طریقے سے بات کو کرنا جو عام فہم ہو جائے, لوگ سمجھ سکیں, تو یہ تشبیہ دینا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ گفتگو فرمائی جیسے جنت دوزخ کا بیان ہو, تو یہ متشابہات ہوتی ہیں آیات. یہی بات سمجھ رہے ہیں کہ
بات سمجھانا مقصد ہوتا ہے، ہمیں اصل کیفیت کا نہیں پتا کہ نہریں وہ کیسے رواں ہوں گی. یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ بھائی فکر نہ کرو. تمہیں تو لگتا ہے نا کہ بھائی نہروں سے ہی پھل پودے چلتے ہیں، بھائی وافر ہو. بات سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پرہیزگاروں کو ایسے انعام دیے جائیں گے، اور منکرین کے لیے، نافرمانوں کے لیے، یہ جو دنیا کی زندگی کو حسین کرتے پھر رہے ہیں، جو بات نہیں مانتے. منکر کون ہے؟ انکار کرنے والا. اب خود سوچیں، آپ کی طبیعت میں بھی انکار کی عادت تو نہیں ہے، آپ بھی کہیں بات نہ ماننے والوں میں سے تو نہیں ہے. ذرا اپنی علامت کو پہچانے کہ جسم میں یہ بیماری تو نہیں ہے کہ جو بات آپ کو اچھی نہ لگتی ہو، اللہ رسول کی بات اور آپ کو اچھی نہ لگتی ہو، تو کہیں آپ میں بھی نہ ماننے کا رجحان تو نہیں ہے. تو فرما رہے ہیں کہ نہ ماننے والے جو ہے نا، منکرین، جو بات نہیں مانتے، جو اپنی چلاتے ہیں، اپنی مرضیاں کرتے ہیں، پھر ان کے لیے آگ ہے. یہ تو متقیوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آگے رکھتے ہیں. جو ادنا سے ادنا بات، ادنا سے ادنا کام، ایسا کام جو چھوٹے سے چھوٹا کام ہو لیکن اللہ کی رضا اس میں ہو، تو متقی وہ ہے جو وہ کرتا ہے. اور ایسا کام وہ نہیں کرتا، وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی نہیں کرتا جس سے اللہ ناراض ہو. ہم تو ایسے نافرمان ہیں کہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، سرعام کرتے ہیں. اور مزے کی بات تو بتاؤں، لطف کی بات یہ ہے کہ گناہ کر کے توبہ یا استغفار نہیں کرتے، گناہ کر کے ڈٹ جاتے ہیں، گناہ کر کے قائم ہو جاتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ ایک تو گناہ کر لیا، اوپر سے جھوٹ بولنے کا گناہ کر کے کہہ دیا ہم نے تو نہیں کیا. کس درجے کی سرکشی ہمارے اندر ہے. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کس بیماری سے شکار ہے، کس بیماری کا ہم. آگے آیت نمبر 36 اور 37 میں بیان ہوا ہے، 36 اور 37 میں. اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور ان گروہوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس نازل شدہ کے بعض کا انکار کرتے ہیں. آپ کہیے کہ مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے. اور اس طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے جو عربی زبان میں فیصلہ بنا کر اتارا ہے. اور اگر آپ بھی اس علم کے آنے کے بعد، یہ لفظ میں اضافہ کر رہا ہوں، بالفرض اللہ فرما رہا ہے، ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ بچانے والا. اس آیت کریمہ میں جلال کو دیکھیں اور ذرا غور کریں. اب اس کی تفسیر کرتے ہیں. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور ان گروہوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں. اب یہ جو آیت مبارکہ کا ٹکڑا ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، اس آیت میں علماء کرام نے دو تفسیریں کی ہیں. ایک تفسیر سے تو مراد ہے قرآن مجید اور مسلمان، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس کتاب سے مراد ہے تورات اور انجیل اور اہل کتاب. تو پہلے دوسری تفسیر کو دیکھتے ہیں کہ جو مفسرین کرام نے کی، پھر پہلی کو. دوسری تفسیر کو اگر آپ دیکھیں جس سے مراد ہے کہ توریت اور انجیل، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول ہے کہ اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں، یعنی وہ لوگ خوش ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے. اہل کتاب کے وہ جو عیسائی لوگ تھے نا، اور یہودی جو ایمان لے آئے تھے، تو اس سے مراد وہ ہیں. اور اگر اسی کو حضرت ابن عباس کے قول کو لیا جائے اور ایک عمومی ترجمہ کیا جائے تو یعنی آج تک جو لوگ قیامت تک ایمان لاتے رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
وہ وہی ہوں گے نا جو خوش ہو گئے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو مثلا جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی عالم تھے اور ایمان لے آئے تھے. اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے مجوسی تھے، پھر عیسائی رہے، پھر کتنی تلاش کرتے رہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. اسی طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عیسائی تھے اور پھر مسلمان ہوئے. تو مفسرین کرام نے لکھا کہ وہ نصارہ جو مسلمان ہو گئے، نجران کے عیسائی مسلمان ہوئے تھے، یمن کے عیسائی مسلمان ہوئے تھے، حبشہ کے عیسائی مسلمان ہوئے تھے. تو یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید سے خوش ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی؟ کیونکہ یہ قرآن مجید پر ایمان لے آئے اور انہوں نے قرآن مجید کی تصدیق کی، اور یہ فرمایا ہے اور ان گروہوں میں سے بعض وہ ہیں. اور پھر ظاہر ہے ان کے گروہوں میں بعض تو وہ ہیں نا جو اس کے نازل شدہ حصے کا انکار کرتے ہیں. تو اس سے مراد جو ہے وہ مشرکین ہیں، یعنی جو لوگ وہ شرک کے عقیدوں پہ قائم رہے. انہی میں سے یہ سارے بھی تو شرک میں مبتلا تھے نا. اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو. دوسرا قول یہ ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، اس سے مراد یہود ہیں جن کو تورات دی گئی، اور نصارہ ہیں جن کو انجیل دی گئی. اور قرآن تو تورات اور انجیل دونوں کی تصدیق کرنے والا مصدق ہے. تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، یعنی جہاں قرآن تصدیق کرتا ہے تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں، اور جہاں ان لوگوں نے تحریف کی ہوئی ہے، تبدیلیاں کی ہیں، تو قرآن تو پھر کہتا ہے انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، تو پھر قرآن کے اس حصے کا یہ انکار کر دیتے ہیں. یعنی وہ قرآن مان لیتے ہیں جو ان کی تصدیق کر رہا ہے، اور اس قرآن کا انکار کر دیتے ہیں. کیونکہ آیت ایسے نا، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور ان گروہوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس میں نازل شدہ کے بعض کا انکار کرتے ہیں. میں اس کی تفسیر کر رہا ہوں. اب آتے ہیں پہلی تفسیر میں کہ یہ قرآن مجید اور مسلمان ہے. تو اگر اسے لیا جائے یوں کہ ہم نے کتاب دی، تو کتاب تو اللہ نے مسلمانوں کو بھی دی ہے نا، رسول اللہ پر اتاری اور مسلمانوں کو دی. تو پھر خوش ہونے والے جو مسلمان ہیں وہ خوش ہوتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، کیونکہ وہ توحید کو، رسالت کو، جتنے قصے بیان ہوئے ہیں ان کو، احکام جو بیان ہوئے ہیں قرآن میں ان کو، تقدیر کے متعلق جو بیان ہوا، قیامت کے متعلق جو بیان ہوا، جزا اور سزا کے متعلق جو آیات نازل ہوئی، تو مسلمان ان سب پر ایمان لاتے ہیں نا. اور زیادہ سے زیادہ بلکہ تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں مسلمان، اور نیکیاں کماتے ہیں. اور اب انہی مسلمانوں میں سے بعض گروہ ہیں، وہ کون ہیں؟ یعنی یہ مسلمان کون لوگ تھے؟ قریش تھے نا. تو ان کے کئی دوست احباب اور رشتہ دار جو تھے وہ قریش کے لوگ ہی، کیا وہ سارے مسلمان ہو گئے تھے؟ تو فرمایا کہ یہ بعض ان کے ہی رشتہ دار اور دوست اور وہ ان کے قبیلے کے لوگ کافر و مشرک ہیں. سمجھ آئی نا؟ کہ وہ جو قرآن کے نہیں مانتے. اب اگر اس آیت کریمہ کو عمومی تناظر میں دیکھا جائے، یہ تو ہم آیت کریمہ کو اس کو سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھ رہے تھے نا، اس دور کے حوالے سے دیکھ رہے تھے. اس دور کی بات ہو رہی ہے، مکی صورت ہے، مکہ کے حالات کی بات ہو رہی ہے. اب اگر آج کے ماحول کو دیکھا جائے اور پھر اس سے ریلیٹ کریں گے اگلی آیت سے، اور عمومی تناظر میں دیکھا جائے، قرآن کریم تو قیامت تک کے لیے کتاب ہے نا، تو جو آج کے تناظر میں مد نظر رکھا جائے تو جو حضور پر نازل ہوا ہے، جو کچھ بھی قرآن کریم میں جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، سب کو حق جان کر مان کر خوش ہونا چاہیے یا نہیں؟ نشانی بتائی جا رہی ہے نا. تو آج جہاں دین پر عمل پیرا ہونا مشکل نظر آتا ہے، وہی قرآن کے بعض حصے ہم چھوڑ دیتے ہیں یا نہیں؟ آپ ذرا اس تناظر میں آیت کا ترجمہ تھوڑا سا دیکھیں، توجہ ہے، ذرا غور کریں. آیت کتنی الارمنگ بات کر رہی ہے. اگر میں نے آپ کا عمومی تناظر دیکھیں، آپ سنیں.
اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں وہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. تو اب جو نازل ہوا ہے ایک سچا مسلمان بولے بھائی جو حضور نے دیا ہے خوش ہو کر لے گا یا میرا جسم میری مرضی بھی کہے گا. تو اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. کیوں خوش ہوتے ہیں؟ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. اور ان گروہوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں. تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم انکار کر رہے ہیں دین کا، لیکن عملاً انکار کر رہے ہیں. اعتقادی طور پر تو ہم مسلمان ہیں، مان تو رہے ہیں، لیکن عملی طور پر مسلمان نہیں ہیں. بات سمجھانے کے لیے تو اگر آپ غور کریں کہ دین کا وہ حصہ جو پسندیدہ ہے اس پر تو خوش ہے، اور وہ حصہ جو مشکل میں ڈال دیتا ہے، کوئی بھی ہو، قربانی دینی ہو، کہیں زکوٰۃ دینی ہو، کتنی فالو ہو رہی ہے، مشکل میں ڈالتی ہے نا. مال کی قربانی ہے، ابھی جہاد کرنا ہو تو مشکل ہو جائے گی نا، کون جائے گا؟ ابھی پتہ چل جائے گا جب گھر کا وہ بچہ دین کا عالم بنانے کے لیے دیتے ہیں جسے کچھ نہیں آتا، اسے کہتے ہیں اسے عالم بنا لو، اسے مدرسے میں ڈال دو. مطلب میں نے تو ویسے آپ کو اس آیت مبارکہ کا عمومی تناظر دیا، ذرا میں نے کہا اس ماحول سے ہٹ کے دیکھ لیتے ہیں آیت کریمہ کو. چلو ادھر ہی چلے جاتے ہیں. تو ادھر بھی لوگ مان رہے تھے اور انہی کے گروہوں میں سے نہیں مان رہے تھے جو، چلو ٹھیک ہے وہ آپ اور میں بچ گئے کیونکہ ہم ایمان لے آئے ہیں زبانی. کام تو انہی لوگوں والے ہی کر رہے ہیں نا جو رسول اللہ کے زمانے میں قریش مکہ کر رہے تھے. فرق اتنا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، یہ فرق بہت بڑا ہے بلا شبہ، لیکن کلمے کی گواہی ہمارا عمل نہیں دے رہا. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے؟ اب اگر یہاں پہ آپ غور کریں، اگر آپ یہاں پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال پر کیا فرما رہا ہے اللہ کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو انکار کرتے ہیں، یعنی کچھ تو خوش ہوتے ہیں اور بعض ان میں سے انکار کرتے ہیں، تو آپ کہیے، آپ جواب یہ دیجئے، یعنی فیصلہ فرمائیے، کیا مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے. یعنی تو پھر میرے پیارے محبوب پھر فیصلہ سنائیے کہ عبادت کے لائق اللہ ہے، نفس عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق اللہ ہے، معبود اللہ ہے، مانی اس کی جائے گی. معاشرہ عبادت کے لائق نہیں ہے، فیشن عبادت کے لائق نہیں ہے، زمانے کا دستور اور قانون عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا رب تعالیٰ کے. نہ آپ کی ذات عبادت کے لائق ہے، نہ آپ کی مرضی عبادت کے لائق ہے، نہ آپ کی مرضی کو مانا جائے گا اور شریک ٹھہرایا جائے گا. آپ کی مرضی کو رضا الہی کے مقابل لایا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا، رضا الہی ہی مقصود ہوگی. تو آپ تو اعلان فرما دیجئے کہ مجھے تو رب کی رضا کا میں تو طلبگار ہوں اور تمہیں بھی پتا یہی رہا ہوں. تو اسی کا ہر حکم ماننا فرض اور واجب ہے، اور اس کے احکامات کو نہ ماننا بھی شرک ہے. غور کریں ایک قسم شرک کی کہ میں تینوں تو مندہ میرا مالک تیری نہ مندہ. آپ خود دیکھیں نا، کوئی کہے میں آپ کو تو مانتا ہوں لیکن آپ کی اب نہ مانی رب کی، اور پریشانیاں آئیں اور چیختے بھی ہو. آنی تھی اب تو جب چلے ہی نہیں اس طرح سے، اس طریقے سے چلے ہی نہیں جیسے ایمان کا تقاضا تھا. تم دنیا کو راضی کرتے رہ گئے، دنیا کی روایات کو راضی کرتے رہ گئے، معاشرے سے کلیپنگ لیتے رہ گئے. آپ بلاؤ نا معاشرے کو اور دنیا کو اور تمہارے مسئلے حل کرے جنہیں راضی کر رہے تھے. تو فرمایا کہ جب آپ نہیں مانتے اللہ کی، اور نہ ماننے کی وجہ جو بھی ہو، معاشرہ ہو، روایات ہو، اپنی مرضی ہو، نفس ہو، اپنی دنیاوی خوشی ہو، دنیاوی کامیابی ہو، ناکامی ہو،
یہ سب بھی شرک کے زمرے میں ہی ہیں، شریک ٹھہرا دیا آپ نے۔ تو ہر لمحے کیا دعوت دیں میرے محبوب؟ ہر لمحے رجوع اللہ کی دعوت دیں۔ ہر لمحے کیا دعوت دینی ہے؟ جس کی طرف لوٹنا ہے۔ کامن سینس ہی اسی دعوت میں ہے۔ آپ کا جو فائنل ٹھکانہ ہے، بتائیں یار، مطلب ایک فائنل ٹھکانہ ہی کوئی ہے، تو جدھر فائنل ٹھکانہ ہے، جدھر نہ چاہتے ہوئے بھی جانا ہے، نہیں غور کر رہے۔ آپ نہ چاہیں تو بھی پیش ہونا ہے، اور اس نے آپ کو حاضر کر لینا ہے۔ جو پہلی بار تخلیق کر رہا ہے وہ پھر نہیں اپنے سامنے کھڑا کرنے والا آپ کو۔ آپ پہلی بار بن گئے ہیں تو اب دوبارہ بنانا مسئلہ ہے، وہ آپ کو اپنے سامنے کھڑا کرنے والا۔ تو اب کیا فرما رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی کی طرف رجوع کرو جس کے آگے پیش ہونے والے ہو، کھڑے ہونے والے ہو۔ میں تو اسی کی رضا چاہتا ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں، اور ہے ہی اسی کی عبادت، اپنے نفس کی نہیں کرتا، اپنی مرضی کی نہیں کرتا۔ جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ معیار نہیں ہے، جو اللہ کو اچھا لگتا ہے وہ معیار۔ تو میں معاشرہ، روایات اور ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا، میں تو رب کی مرضی کو دیکھ رہا ہوں، نفس کی مرضی کو نہیں دیکھ رہا، رب کی، نفس کے خالق کی مرضی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ ہر لمحے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور بالآخر اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو شاہ حسین فرماتے ہیں ہر دم نام سنبھال سائندہ، ہر دم نام سنبھال سائندہ، تا تو استر تھی میں، پھر تو کامیاب ہوگا جب ہر دم میں تو اپنے مالک کا نام سنبھالے۔ اسی کو سلطان عارفین فرماتے ہیں، سلطان باؤ صاحب، کہ جس دم غافل سو دم کافر۔ جس دم میں تمہارا خیال اللہ کی طرف نہیں تھا، یعنی بندہ مومن ہر سانس میں، ہر لمحہ میں اپنے رب کی رضا کی فکر میں ہوتا ہے کہ یہ جو میں سانس لے رہا ہوں یہ کس حال میں لے رہا ہوں، میرا رب راضی ہوگا یا نہیں۔ تو جو یہ فکر کرتا ہے، جو اپنے ایک ایک دم کی فکر کرتا ہے، تو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی فرما رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے یہاں پر کہ قرآن کریم کے جو احکامات ہماری آپ کی ماننے والوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اور ہماری مصلحتوں سے جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں خود کی سوچیں، خود کی کامیابیاں، خود کی خوشیاں ہم نے خود بنائی ہیں نا۔ تو فرمایا کہ قرآن کریم کے جو احکامات ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے اور ہماری خود کی بنائی مصلحتوں سے ٹکراتے ہیں، جو ہماری مصلحتوں سے ٹکرا رہے ہیں، اور ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے، یا قرآن کریم کے کوئی ایسے احکام ہیں جن پر عمل پیرا ہونے کے لیے جسمانی مشقتیں کرنی پڑتی ہیں، روزے رکھنے پڑتے ہیں، اور گرمیوں میں کون رکھے؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یا ہمیں کوئی سماجی نقصان برداشت کرنے پڑ جاتے ہیں، دولت کم ہو جائے گی، ہمیں لگتا ہے نا زکوٰۃ دے دیں گے، تو ہم سماجی طور پر ہم پلہ خاندان میں شادی کریں گے، دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ میں کسی سڑک چھاپ مولوی کے ساتھ رشتہ کر کے تو سماج میں بے عزتی ہو جائے گی نا، معیار دین کو رکھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو انجینئر، ڈاکٹر اور ایسے لوگ ہی چاہیے، ساری دنیا کو انجینئر ڈاکٹر بناؤ پہلے، پھر ہوں گے رشتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی مشقت، اب صبح کی نماز نہیں پڑھی جاتی، عشاء نہیں پڑھی جاتی تھی، مشقت ہے، کون اٹھے تھی؟ یہ تو ٹرینڈ ہی نہیں ہے صبح اٹھنے کا، تو 12 بجے اٹھتے ہیں۔ یہ اللہ نے کو 5 بجے کیوں فرض رکھی تھی، کو 12 بجے رکھ دیتا۔ یہ سوال کرتے ہیں آج کل کے نوجوان ہم سے۔ مجھے سے ایک سوال ایک بندے نے کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ 5 مختلف وقتوں میں کیوں پڑھاتا، کٹھی 5 پڑھوا لیتا ہے دن میں ایک ہی دفعہ؟ یہ سوال نوجوان طبقے، یہ تو مجھ سے ہی ہوا سوال۔ میں نے اسے کہا آپ کو ڈاکٹر نے دوائی کی ڈوز بنا کے دیا، آپ کٹھی کھا لیا کرو اینٹی بایوٹک، کیا 4 6 دن 7 دن کھانی ہے، صبح و شام کٹھی ڈال لو اندر؟ نہیں، کیا مہینے تکلف کرتے ہو، صبح و شام کی روٹی کا مہینے کا سٹاک اندر کٹھا ڈالا کرو۔ یہ تو وہ بہتر جانتا ہے نا کہ تمہیں 5 وقتوں میں تمہاری وجود کو کیا ڈوز کتنی دینی ہے، جو تمہاری روحانی علاج کی دوائی رکھی ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟
کہ نہیں؟ کیا ضرورت ہے صبح شام کپڑے تبدیل کرنے کی؟ سارے کپڑے اکٹھے مہینے کے پہن لو، ایک ایک اتارا کرو. میری بات سمجھ ہے؟ کہنے کا مطلب کیا ہے بات کرنے کا؟ بات کرنے کا مطلب یہ ہے تو ساری آکسیجن سٹور کر لیتے ہیں. بھئی یہ کیا بھئی اکٹھی آکسیجن ساری لے لیتے ہیں، سارا پانی اکٹھا پی لیتے ہیں، اونٹ بن جاتے ہیں. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ جب قرآن کریم کے احکامات ہماری مرضی سے ٹکرا جائیں، ہماری مصلحتوں سے ٹکرا جائیں جو ہماری خود کی بنائی ہوئی، تو ہم کہتے ہیں ہمارا ذہن بڑا حکیمانہ تھا، ہم بڑے حکمت جاننے والے تھے. نعوذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اللہ کو حکمت کا کیا پتا ہے؟ ہمیں حکمتوں کا زیادہ پتا ہے. اس کام میں یہ حکمت تھی، اس میں یہ حکمت تھی. حکمت صرف شریعت پر چلنے میں. جو قانون اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے، ہم اپنی حکمتیں تلاش کرتے ہیں. تو فرمایا کہ جب یہ احکام آ جائیں جو جسمانی مشقتیں، جہاد جیسے آ جائے، مالی نقصانات آ جائیں، سماجی نقصانات برداشت کرنے پڑے. سیدنا امام حسین علی مقام نے جانی بھی برداشت کیا، سماجی بھی برداشت کیا، مالی بھی برداشت کیا، ہر طرح کا نقصان برداشت کیا بظاہر، اور دین حق کو سر بلند کر کے دکھایا. کیونکہ ان کی مصلحتیں اور ان کی حکمتیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مصلحتوں اور حکمتوں سے آگے نہیں ہوئی، آگے نہیں کھڑی. تو پھر جب ایسے احکامات آئیں جو ہمارے آگے رکاوٹ بن رہے ہوں، تو ایسے احکامات کو ہم قبول نہیں کرتے. تو اس طرح کے مسلمان آج کل پائے جاتے ہیں. یہ میں آج کل کے تناظر مسائل کی تفسیر کر رہا ہوں. تو حقیقتاً ان کا ایمان کمزور ہے، ورنہ اللہ پر ایمان قوی ہوتا. اگر ان کا ایمان اللہ پر قوی ہوتا، اسی کو قادر مطلق مانتے اور جانتے ہوتے اور اس کے سامنے پیش ہونے کا یقین ہوتا، تو کیسے اس کے حکم کے خلاف کرتے؟ کرنا تو دور تھا، سوچتے بھی نہیں. یہ کمزوری ایمان ہے. آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جو عربی زبان میں فیصلہ کرنے والا ہے. اور اگر آپ بھی اس علم کے آنے کے بعد بالفرض ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے. اب یہ پچھلی آیت کو یہ آیت کتنی قوت دے رہی ہے، اسے دیکھیں. تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ بچانے والا. اب مشرکین کو ایک شبہ ہوتا تھا پہلے اس آیت کی تفسیر کرنے کہ قرآن عربی میں نازل کیوں ہوا ہے. میں نے وہی آپ کو کہا نا، اعتراض طبیعت میں تھا. تو ہر بات میں یہ اعتراض ہوتا ہے نا جب طبیعت میں ہو. یعنی نعوذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، بے حضور کو کوئی اور زبان نہیں آتی تھی، عرب تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس شبے کو زائل فرمایا کہ بھئی اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اور صحائف نازل ہوئی ہیں، انہی کی زبانوں میں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے انہی زبانوں میں نازل فرمائے. اور عربی فصیح زبان ہے، قدیم زبان ہے اور فصیح زبان ہے، اور اہل عرب کی زبان ہے. کہ پیغام تو اہل عرب کو دیا جا رہا ہے نا کہ اس سے پوری دنیا میں پھیلے گا. اور مادری زبان ہے، انسان کو زیادہ آسانی ہوتی ہے مادری زبان میں بات سمجھنے میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عربی زبان میں یہ حکم نازل فرمایا ہے. قرآن کریم کو حکم کا اللہ نے، یعنی فیصلہ کن بات، دستور نافذ فرمایا ہے کہ یہ ہر اختلاف کو ختم فرما دے گا. یعنی اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے نا. اب اس بات کے آگے کیا بات ہوگی؟ اللہ کا کلام تو فیصل ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید اس لیے حکم ہے کہ اللہ کے احکامات کو نازل کرنے کا سبب ہے. اس کے ذریعے سے اللہ کے احکام نازل ہوئے ہیں، تو یہ حکم کی حیثیت میں ہے. اور دوسری وجہ، جو مکلفین ہیں، تو یہ سارے انسان مکلفین ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا ہے نا انہیں، یہ سب ذمہ دار ٹھہرائے گئے نا انسان. تو ان سب کو قرآن مجید کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے. قرآن کریم اس لیے حکم ہے کہ بھئی جو تمہارا پروردگار ہے، جو مکلف ہے، جس نے تمہیں مکلف کیا ہے، ذمہ دار ٹھہرایا ہے، تو جو ذمہ دار ٹھہرانے والا ہے، یہ سمجھ آ رہی ہے؟ جو مکلف ہے، جس نے مکلف کیا ہے تمہیں،
جو وہ ہے اس نے قرآن مجید کو قبول کرنے اور اس پہ عمل کرنے کا حکم دیا کہ وہ چاہتا کیا ہے. اس کو نہیں مانو گے تو وہ کیسے کرو گے جو تمہیں ذمہ دار ٹھہرانے والا ہے وہ چاہتا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حکم قرار دیا. تو مشرکین جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی اور معاشرتی روایات میں وہ جو ان کی معاشرتی روایات تھیں اور شامل شرکیہ رسومات تھیں ان کی پیروی کی دعوت دیتے تھے. سمجھ آئی؟ مشرکین کیا کہتے تھے کہ بھئی آپ وہ باتیں کریں نا جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا حکم ہے اے میرے محبوب اے میرے حبیب، توجہ کریں بھائی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میرا حکم ہے جو میں نے نافذ کیا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بندے تو دور، ان کی رسمیں دور، آباء و اجداد دور، ان کے نفس اور سمجھے دور. اے میرے محبوب اگر آپ بھی اس کے خلاف کوئی بات کریں نا، آپ بھی اس کی پیروی نہ کریں تو میرے محبوب آپ بھی مقابل مجھے پائیں گے. یعنی اس حکم کی سنجیدگی، سنگینی اور اہمیت کے پیش نظر یہ بیان کیا جا رہا ہے. وہ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہے. اللہ خود ان کی عصمت کی بات کرتا ہے، خود فرماتا نہیں ہے کہ یہ تو وہ کہتے ہی نہیں ہیں، یہ تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں. بھئی بولو نا، یہ تو وہ بات کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے، جو وحی ہوتی ہے. میں نے اسی آیت پر جب آج پڑھ رہا تھا تو وہ ذہن میں آیا جو استاد محترم میں آج ہم نے وہ لکھا ہے قول جو اقوال زنی لکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب کی ذات ایک نہیں ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا، اللہ اور اس کے حبیب کی ذات ایک تو شرک ہو جائے گا نا، مگر بات ایک ہے. کہ آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میرے محبوب آپ تو وہی بات کریں گے نا جو میں کرتا ہوں. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ وہ بات نہیں کریں گے نا تو مقابلے میں ہوں. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ حکم کتنی سنجیدگی کو ظاہر کر رہا ہے، کتنی نازک صورتحال کو، سنگین صورتحال کو ظاہر کر رہا ہے کہ نہ اپنی مرضی کرنی ہے، نہ معاشرے کی مرضی کرنی ہے، نہ لوگوں کی، نہ زمانے کی پرواہ کرنی ہے. یہ اب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی نہ اپنی مرضی کرنی ہے، نہ زمانے کی مرضی کرنی ہے، نہ لوگوں کی پرواہ کرنی ہے، نہ معاشرے کی پرواہ کرنی ہے، نہ والدین کی پرواہ کرنی ہے، نہ اولاد کی پرواہ کرنی ہے، نہ رشتہ داروں کی پرواہ کرنی ہے، نہ دوستوں کی پرواہ کرنی ہے، نہ مال کی طرف دیکھنا ہے، نہ عزت اور جان کی طرف دیکھنا ہے، بلکہ پیروی اور اطاعت کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے اور اتباع کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی اللہ کا حکم نافذ العمل ہوگا. تو اس آیت مبارکہ میں بطور تعریض آپ کی امت مراد ہے. تعریض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کی نسبت صراحتاً کسی ایک کی طرف کرنا اور مراد دوسرے کا لیا جانا. تو اللہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ بات کہہ رہے ہیں. ذکر تو آپ کا کیا ہے اس آیت میں، مگر مراد کون ہے؟ امت. کہ اگر امت نے مشرکین کی خواہشوں کی پیروی کی، آج امت کن کی خواہشوں کی پیروی کر رہی ہے؟ میرا سوال ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب مشرکین کی خواہشوں کی پیروی کرو گے، اللہ کے رستے کو چھوڑ دو گے، اپنا معیار کامیابی اور زندگی، اپنا قبلہ اور کعبہ بدل لو گے اور کہیں اور کر لو گے جیسے آج کیا ہوا ہے، تو فرمایا کہ پھر اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حامی اور بچانے والا نہیں ہوگا. یعنی مقابلے میں آ جاؤ گے. سمجھ آ رہی ہے؟ آیت نمبر 37 سے 43 تک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بھی بنائی،
اور کسی رسول کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ یعنی نشانی پیش کرے، اور ہر چیز کی مدت کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھتا ہے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ اور اگر ہم ان سے کیے ہوئے کسی وعدہ کی تکمیل آپ کو دکھا دیں یا اس سے پہلے آپ کو وفات دے دیں تو آپ کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے اور حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ حکم فرماتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں ہے، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے سازش کی تھی، سو تمام خفیہ تدبیروں کا اللہ ہی مالک ہے، وہ ہر شخص کی کارروائی کو جانتا ہے۔ ان قریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ نیک انجام کا گھر کس کے لیے ہے۔ کفار یہی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے۔ یہ میں نے 37 سے 43 تک 6 آیتوں کو بامحاورہ پڑھ دیا، اب ان کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو جو کفار مکہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو انسانی اوصاف سے مبرہ دیکھنا چاہتے تھے، یعنی غیر انسانی مخلوق سمجھتے تھے۔ آج بھی اللہ کے نیک بندوں کو لوگ غیر انسانی مخلوق سمجھتے ہیں کہ یہ ہواؤں میں اڑیں، اس طرح کی کچھ چیزیں کریں۔ ایسا نہیں ہوتا، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمیشہ انسان مبعوث ہوئے ہیں۔ تو یقیناً جو انسان مبعوث ہوئے ہیں انبیاء، وہ اعلیٰ و ارفع ہیں، یعنی تمام انسان تو ہیں لیکن تمام انسانوں جیسے نہیں ہیں، اعلیٰ و ارفع بشر ہیں، اور تمام انسانوں میں ان کا وجہ انتخاب، ان کا منتخب کیے جانا ہی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ یہی بتاتا ہے کہ وہ عام انسان نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں۔ تو اگر انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان نہ آتے تو ایک اعتراض پیدا ہوتا کہ جب ہماری رہنمائی انسان کر ہی نہیں رہے تو ہم یہ سب کام کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تو بڑا معجزہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہوتے ہوئے اعلیٰ بشر ہو، اور انسان ہوتے ہوئے انسانیت کی اعلیٰ قدروں کو جی کر دکھائیں۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ آپ حق پر بھی ہو، رب کی طاقت آپ کے ساتھ ہو، رب تعالیٰ نے آپ کے لیے مسخر کر دیا ہو، اور آپ عام انسانوں سے پتھر کھا کے دعا دے دیں۔ یہ بڑے معجزے ہوتے ہیں، یہ بڑی بات ہوتی ہے، یہ کردار ہوتا ہے اعلیٰ انسانوں کا۔ تو کفار کہتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح چلتے ہیں، ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، انہیں بھی انسانی حاجتیں درپیش ہیں، ان کی تو بیویاں ہیں، ان کی تو اولاد ہے، یہ تو سب چیزیں پھر نبی کو زیب نہیں دیتی، یہ تو ہم دنیا داروں کے کام ہیں، ان علائق سے ان کو کیا واسطہ ہے؟ تو بھائی نبی کی زندگی مثالی زندگی ہے، مثالی نمونہ ہے۔ تو اگر نبی ساری زندگی جی کر نہیں دکھائیں گے تو سنت کیسے قائم ہوگی؟ اگر نبی برتاؤ نہیں کریں گے تو سنت کا راستہ کیسے قائم ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب سے پہلے بھی نبی آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے آیت مبارکہ میں، جن کو تم نبی تسلیم کرتے ہو اور یہ سارے دوسرے بھی نبی تسلیم کرتے ہیں، ان سب کی بھی بیویاں تھیں اور اولاد تھی۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اور جب انہیں نبی مانتے ہو تو میرے محبوب پر یہ کیسا اعتراض وارد کرتے ہو؟ تو ایک پھر اصول بتایا اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں، قانون بتایا کہ رسول اپنی مرضی سے معجزے نہیں دکھاتے، یعنی جو اٹھ کے آ جائے اسے معجزہ دکھا دیا جائے، بلکہ معجزہ اللہ کے حکم و اذن سے، اجازت سے صادر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تب معجزے صادر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز کے لیے وقت اللہ کی جانب سے مقرر ہے، اور اس میں نہ تقدیم ہے، یعنی نہ تو یہ اپنے مقرر کردہ وقت سے پہلے ہوگا، اور نہ اس میں تاخیر ہے کہ یہ اپنے وقت سے لیٹ ہو جائے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا۔ تو نبی یاد رکھیں، نبی کا جو معجزہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ہمارے نبی کے معجزے کو دیکھیں۔ اگر بات معجزے کی ہو
تو آپ کا معجزہ زندہ و جاوید معجزہ قرآن ہے۔ آپ سے پہلے انبیاء دنیا سے تشریف لے گئے نا، ان کے معجزات بھی ساتھ ہی چلے گئے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہو، دیکھیں نا، یا سلیمان علیہ السلام کا تخت ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا نابینا اور مردہ کو زندہ کر دینا ہو، یا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہو، یہ معجزے آپ دنیا میں تو نہیں اپنے معجزات کو دکھا رہے نا، لیکن میرے آقا کا معجزہ قرآن زندہ و جاوید ہے، قیامت تک کے لیے یہ معجزہ موجود ہے، جو غیب کی خبریں بھی بتا رہا ہے، جو قیامت تک کی رہنمائی بھی کر رہا ہے، جو مستقبل کی پیشین گوئیاں بھی کر رہا ہے، اور جس کی کوئی مثل آج تک نہیں لائی جا سکی نہ اس میں تحریف ہو سکی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس چیز کو چاہتا ہے اللہ مٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ یعنی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے علم، جو اللہ کا ذاتی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہو رہا ہے۔ یعنی جو چاہے وہ فرماتا ہے، وہی حقیقی علم والا ہے۔ یعنی اصل کتاب سے مراد کہ حقیقی علم اس کے اپنے پاس ہے۔ تو اب جو مخالفین ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں، تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ کئی احکام، یعنی جو مخالفین تھے وہ اعتراض کرتے تھے کہ جو پہلے اللہ تعالیٰ نے دین بھیجے، اللہ نے اپنے احکام بھیجے، تو اللہ تعالیٰ نے اب قرآن میں ان احکام کے خلاف کیوں بھیج دیا؟ یعنی پہلی آسمانی کتابوں میں جو موجود ہے، تو اگر قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تو یہ ایسے حکم نہ دیتا جو سابقہ احکام کو منسوخ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ اپنے بندوں کے نفع اور نقصان کو بہتر جانتا ہے، اور وہ ان کی استعداد کو بھی اور ان کی صلاحیت کو بھی جانتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کیا ان کی قوت ہے، کیا صلاحیت ہے، اور انسان کے ہر دور کی مناسبت کو جانتا ہے، اور ہر دور میں انسان کی فکری تعمیر کتنی تھی، کتنا اس نے سوچا، کتنا علم ایکسپلور کیا، کتنی اس کی جسمانی اور ذہنی بالیدگی ہوئی تھی، اور حالات و واقعات کیا تھے پیش نظر۔ تو جو احکام اس کی ذہنی صلاحیت و استعداد کے مطابق اس وقت مفید تھے انسانی معاشرے کو، وہ تب دیے گئے۔ اللہ کے احکام کا مسئلہ نہیں، انسانی معاشرے کی ترقی کا مسئلہ ہے، ارتقاء کا مسئلہ۔ ہر دور میں ایسے سائنسی ٹیکنالوجی اور ترقی تھی، سادہ سی مثال، تو جو انسانی معاشرے کے لیے مفید تھے، جب جو مفید تھے انہیں نافذ کیا، جب ان کی افادیت ختم ہو گئی تو اس کی جگہ وہ احکامات نازل فرمائے گئے جو موجودہ حالات میں انسانی معاشرے کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ اور یہ حکیمانہ رد و بدل قابل اعتراض نہیں ہے۔ آپ اس پر اعتراض کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے حکمت ہے۔ قابل اعتراض بات یہ ہے کہ اگر ان احکامات کو بھی جوں کا توں باقی رکھا جائے جن کی افادیت اب ختم ہو چکی ہے اور وہ انسانیت کی ترقی کی راہ میں حائل ہے، تو اعتراض کی بات یہ ہے، نہ کہ یہ ہے کہ دور کے مطابق، سوچ کے مطابق، حالات کے مطابق حکم دیا جائے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول بیان کرتے ہیں کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں سے جس چیز کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ ابن کثیر نے بھی اسے نقل کیا ہے، مظہری نے بھی۔ امام طبری لکھتے ہیں، اپنی سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے، اے اللہ اگر تو نے مجھے نیک لوگوں میں لکھا ہے تو میرا نام نیک لوگوں میں ثابت رکھ، کیونکہ تو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، تیرے پاس ام الکتاب ہے، یعنی حقیقی علم تیرے پاس ہے۔ اسے جامع البیان میں امام طبری نے نقل کیا۔ پھر امام طبری نقل کرتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات میں 3 ساعتیں رہ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ام الکتاب کو کھولتا ہے، پہلی ساعت میں اس کتاب کی طرف نظر فرماتا ہے جس کو اس کے سوا اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، پس وہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ پھر آپ نے 2 ساعتوں کا ذکر فرمایا۔ تو علماء کرام نے اس آیت مبارکہ پر تقدیر کے معلق و مبرم ہونے کے حوالے سے لکھا ہے۔ سمجھ آئیے؟ یعنی تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تقدیر معلق
اور ایک ہے تقدیر مبرم. مبرم کہتے ہیں اٹل، مضبوط، محکم، مستحکم کو. تو تقدیر معلق میں محو بھی ہو جاتا ہے اور اس بات بھی ہو جاتا ہے. یعنی جو تقدیر معلق ہے، یعنی جیسے کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے کو کسی دوسری چیز کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہو. اگر شرط یہ پائی جائے تو یہ چیز پائی جائے گی، اگر نہ پائی گئی تو یہ چیز بھی نہیں پائی جائے گی. مثلا تقدیر معلق یوں ہے کہ دعا مانگے گا تو بدل دوں گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. اب دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی لوگوں کے ساتھ نرم برتاؤ، جوڑ کا پیدا کرنا، رشتہ داروں سے تعلق رکھنا. تو یہ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ یہ تقدیر معلق کی جو قسم ہے اس میں اس طرح سے آسانی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو یہ پسند کرتا ہے اس کا رزق کشادہ کیا جائے، اس کی موت کو مؤخر کیا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. یعنی رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، اچھا تعلق رکھے، اپنے بیوی بچوں، والدین، ماں باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا رویہ، صلہ رحمی والا رویہ رکھے جو اس کے رشتہ دار ہیں. یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث بیان ہوئی. اسی طرح روح المعانی میں صاحب روح المعانی نے اور ضیاء القرآن میں صاحب ضیاء القرآن نے بھی نقل کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صدقہ کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا، ماں باپ کے ساتھ مہربانی کرنا اور بھلائی کرنا، یعنی آپ بھلائی کریں دوسروں سے، ایسے اعمال ہیں جو بدبختی کو نیک بختی سے بدل دیتے ہیں اور عمر میں اضافے کا باعث ہیں اور برے انجام سے بچاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تقدیر معلق کے متعلق آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ پھر یہ آسانیاں کر دیتے ہیں. اسی طرح ابن کثیر نے نقل کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اور بعض صحابہ کرام بھی یہ دعا کرتے تھے. ترجمہ ہے دعا کا، اے اللہ اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھا ہے تو اسے مٹا دے، اس لیے کہ تو جو چاہے مٹائے اور جو چاہے باقی رکھے، تیرے پاس ہی لوح محفوظ ہے، پس تو بدبختی کو سعادت اور مغفرت سے بدل دے، الکتاب تیرے پاس ہے. یعنی ایسے دعا کی ہے صحابہ نے. اب جو تقدیر مبرم ہے، اسی طرح سے یہ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نرمی اور ملائمت سے اس کا حصہ دیا گیا ہو، یعنی جو شخص رحم دل ہے، نرم مزاج ہے، حلیم الطبع ہے، پیار محبت سے بات کرنے والا ہے، اس کو دنیا اور آخرت کی خیر سے حصہ دیا گیا ہے. اسے دنیا اور آخرت کی خیر دی گئی ہے. اب رشتہ داروں سے ملتا ہے، یعنی وہ قطع تلقیاں نہیں کرتا، اور پڑوسیوں سے حسن سلوک کرتا ہے، اور گھروں کو آباد رکھتا ہے، اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے. یعنی جو دنیا اور آخرت سے حصہ دیا گیا ہے اس سے پھر انسان کو یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں. اسی طرح سے امام حاکم اور امام بزار کی روایت میں ایک اضافہ اور ملتا ہے کہ بری موت سے دور کرتا ہے، یعنی یہ جو رویہ ہے بری موت سے بھی بچاتا ہے. اسی طرح تقدیر مبرم وہ ہے جس کے متعلق اٹل فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور الکتاب سے مراد علم الہی ہے جس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. آگے فرمایا اور اگر ہم ان سے کیے ہوئے کسی وعدہ کی تکمیل آپ کو دکھا دیں یا اس سے پہلے آپ کو وفات دے دیں تو آپ کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اطراف سے کم کرتے جا رہے ہیں، اس کے اطراف سے، اور اللہ حکم فرماتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا. اچھا یہاں پر نا اللہ تعالیٰ نے نا حق اور باطل کو واضح فرمایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نتائج پر بحث نہیں ہونی چاہیے، یعنی کوشش جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، نتیجوں کی پرواہ نہیں کرتے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نتائج کو چھوڑیں کہ کیا مرتب ہوں گے،
آپ کی کوشش دیکھی جائے گی اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام کو تسلی بھی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اگر میں نہ فتح کراؤں مسلمانوں کو، وعدے پورے نہ کراؤں، میں کافروں کو غالب رہنے دوں، آپ لوگوں کو غالب نہ کروں، اور میں آپ کو وفات دے کر بلا لوں، تو کیا یہ مسلمان بھی بدل جائیں گے، ہٹ جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے؟ کیا یہ تب ان کے ایمان مکمل ہوں گے کہ بھی اللہ کر کے دکھائے؟ یعنی یہ اللہ کو آزمائیں گے؟ ان کا کام تو ہے ایمان لے آئے، آپ کی بات مانیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی جیسے ہم بات کرتے ہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کوشش کریں، ہم اب یہ کہیں نہیں ہم بہت بڑی جماعت بن جائیں، ہم بہت زیادہ ادارے بنائیں گے، ہم مطلب یہ سب کریں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ کوشش۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوشش کی جانی چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے مطابق، نتیجے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، نتیجہ جو بھی آئے آپ کو اجر آپ کی کوشش کا ملنا ہے، آپ کو جو صلہ ملنا ہے وہ آپ کی کوششوں کا ملنا ہے۔ آپ نے بھرپور کوششیں کی، آپ کامیاب نہیں ہوئے، کامیاب اور لوگ ہیں، اللہ ان کوششوں کو رانے لگائے گا، ان کا صلہ عطا کرے گا۔ آپ ڈسہارٹ ہو جائیں، جیتنے اور ہارنے سے ڈسہارٹ ہو جائیں، یعنی آپ کہیں میں تو یہ اچھے کام کر رہا ہوں، مجھے کیا صلہ ملا؟ اللہ کہتا تم نے اچھے کام نہیں کر رہے ہیں، یہی صلہ ہے کہ تم اچھے کام کرتے رہے، صلہ نہیں مانگنا۔ یہ تو آگے کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں پر ایک اچھے کام کرنے والے کے پاس دنیاوی کامیابی نہ ہو، ایک برے آدمی کے پاس زیادہ ہو، تو اچھے کام والا تو ڈسہارٹ ہو جائے گا، یار اچھے کام کرنے کا کیا فائدہ ہوا، وہ بروں کی چرچے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ تو عارضی دنیا ہے، آپ فرما برداروں میں سے ہو، آپ اچھا کام کر کے گئے ہو تو صلہ آگے ہے، نتیجہ اللہ کے پاس ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ہم ان سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل آپ کو دکھا دیں یا اس سے پہلے آپ کو وفات دے دیں تو آپ کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، کفر کو شکست فاش بھی ہو جائے گی اور کفار کی کوششیں رائے گاں جائیں گی، حق کا بول ہی بالا ہوگا، ہر طرف توحید کا نور ہی پھیلے گا۔ اگر میرے محبوب بالفرض ایسا نہ ہو، بظاہر جو تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی تھی کہ نہیں، کتنے ظلم ہو رہے تھے مکہ میں، کتنے ستم تھے، تو اگر کسی ذہن میں بوجہ تکلیف سوال آتا بھی ہے تو ہمارا پیغام اس تک پہنچائیں کہ حساب لینا ہمارے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ یہ جو نبی فرما رہے ہیں وہ کرنا ہے۔ اگر ہم جو نبی کو بلا لیں، ابھی اپنے نبی کو بلا لیں تو اے میرے محبوب آپ کے ذمہ ہماری بات پہنچانا تھا، بس پہنچا دیں، یعنی اصول سمجھایا گیا ہے، جو اصول میں نے ابھی آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو آپ ان تکلیفوں سے پریشان نہ ہو، تو آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں موجود تکلیفوں کو دیکھ کر خود کو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کام ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا فلاں بندہ ہم سے آگے نکل گیا یا اس کی زندگی اچھی ہو گئی۔ یہ کام طے کرنا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے اللہ کے حکم کے مطابق چلنا، اس کو پھل لگانا اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ تکلیفوں اور پریشانیوں کو نہ دیکھیں، حق کا پیغام پہنچا دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، باقی ہمارے ذمہ ہے۔ اور زمین کے اطراف سے جو مراد ہے، یعنی اس میں علماء کرام نے کئی قول پیش کیے ہیں کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ نا، یعنی آپ کے ساتھیوں صاحب نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم زمین کو اطراف سے کام کرتے جا رہے ہیں، اس کے اطراف سے؟ تو اس میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ زمین کے اطراف سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہے، یہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، یہ جو نافرمان، کافر، متکبر، تو آپ دیکھیں کہ ان کا تسلط ختم ہو رہا ہے، ان کی زور کے باوجود لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں، ان کی طاقت کچھ نہیں کر پا رہی، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، نہیں بجھ رہا یہ چراغ، ان کی اہمیت معاشرے میں کم ہو رہی ہے۔ دیکھیں نا حبشہ میں انہوں نے کتنا زور مارا، مسلمان جب حبشہ کی طرف گئے تو پیچھے پہنچ گئے نا، یہ لوگ ہر جگہ جا چلے جاتے تھے نا، تو ناکام ہونے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر جو ان کی حکومتیں تھیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا ان کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کا پرچم لہرا جائے گا، آپ لوگ بڑھ رہے ہیں، یہ لوگ تو کم ہو رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ
کفار پر عذاب کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں. اس سے پہلے فرمایا یعنی اے حبیب اگر ہم کفار کو شکست نہ دیں یا حق کا غلبہ بلند نہ کریں اور آپ کو بلا لیں، اس سے آپ کے مشن پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا. اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، پہنچا دیا. آپ کا کام تو پہنچانا تھا، احکام شریعہ کو پہنچانا تھا اور چل کر دکھانا تھا. حساب لینا، عذاب دینا، غلبہ کرنا اسلام کا، حق کا، یہ ہمارا کام ہے. لیکن آپ لوگ دیکھ لیں ساتھ ہی کہ کفار پر اس عذاب کی علامات تو ظاہر ہونے لگ گئی ہیں. بوکھلا گئے ہیں، اپنے پیروں سے زمین نکلتی جا رہی ہے. دیکھیں ان کی حالتیں، ان کا تسلط ختم ہو رہا ہے، زمین ان کے قدموں سے سمٹ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی فرما رہا ہے، مفسرین نے لکھا کہ اللہ حالات کو بدلتا ہے. قوموں پر تعمیر و تخریب کے حوالے سے عمل مسلسل جاری رہتے ہیں. تو انہیں کیوں نہیں محسوس ہوتا، یعنی ان سب کو، کہ ہم سدا کسی کو قائم نہیں رہنے دیتے. سدا بادشاہی ہماری قائم رہی ہے، یا انبیاء ہمارے انبیاء کے نام رہے ہیں. آپ اگر غور کریں تو ہم پھیرتے ہیں حالات کو، یعنی بڑے بڑے متکبر فرعون جیسے، نمرود جیسے رہے، ان کی بات رہی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا، ہمیشہ انہوں نے زمین پہ تسلط کیا، پھر کھینچ لی گئی زمین ان کے قدموں کے نیچے سے. سمجھ رہے؟ تو یہ جو کافر لوگ ہیں یہ انجام سے سیکھ نہیں رہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے انجام کا اور آپ کے ساتھیوں کو. تو یہ کافر لوگ زمین کو خالی کر کے آہستہ آہستہ گزر ہی گئے ہیں، اور یہ بھی جو اب طبقہ ہے یہ بھی لپیٹ دیا جائے گا. سمجھ آئی؟ تو اگر آج کے حوالے سے دیکھیں اور سائنسی حوالے سے اس آیت کریمہ کو دیکھ لیا جائے تو اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی اس کے ظاہری الفاظ سے. تو آج بھی سائنس خود کہتی ہے کہ یہ جو سارا سیٹ اپ پھیلا ہے نا، یہ سارے کا سارا سمٹ جائے گا، یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا، اسی طرح سے کولیپس ہو جائے گا. اور آج سائنس کہتی ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر زمین کو کھاتا جا رہا ہے، نگلتا جا رہا ہے. یعنی جو برف پگھل رہی ہے نا، اس سے زمین کم ہو رہی ہے اور سمندر، زمین اپنے اطراف سے کم ہو رہی ہے، سمندر جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے، اگر اس حوالے سے دیکھیں تو. بہرحال اللہ اپنے احکام کو نافذ کرتا ہے. اللہ فرما رہا ہے اور اس کے احکام سے معارضہ کرنے والا، یعنی اس کے احکام کے سامنے آنے والا کوئی نہیں ہے. وہ بہت جلد حساب لے گا نافرمانوں اور کافروں سے اور سزا دے گا. اب آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جلد حساب لے گا. تو یہ آپ کو اور ہمیں بلین ٹریلین ایئرز لگتے ہیں نا، اللہ کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے؟ جس نے انہیں بنایا ہو اس کے لیے بلین ٹریلین کیا ہے؟ وہ تو جلدی حساب لے گا نا. اس کے لیے اس وقت کا کیا قید ہے، اس کے لیے اس وقت کی کیا اہمیت ہے، جو اس سارے کا خالق ہے. سمجھ نہیں آئی؟ جس نے سب بنایا ہے سارا، وہ جلدی حساب لے سکتا ہے. وہ تو اپنے حوالے سے بات کر رہا ہے نا، ہمیں لگ رہا ہے پتہ نہیں اتنے سال گزر گئے. تو فرمایا کہ تمہیں لگ رہی ہے یہ ٹریلین ایئرز، اس کے لیے قلیل مدت ہی ہے جو خالق ہے اس کا، جو قدرت رکھتا ہے اسے بنانے میں. اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہے یہ مدت. آگے فرمایا بے شک ان سے پہلے لوگوں نے سازش کی تھی، سو تمام خفیہ تدبیروں کا اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اور وہ ہر شخص کی کارروائی کو جانتا ہے. اور ان قریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ نیک انجام کا گھر کس لیے ہے. اب دوبارہ یہاں پھر اللہ نے مزاج انسانی کی بات کی ہے، پھر نافرمان اور نہ ماننے والے لوگوں کی مزاج کی بات کی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. پہلے بھی بتایا نا، ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں. اور یہ جب کام نہیں کرنا چاہتے، یعنی یہ ماننا تو چاہتے نہیں ہے نا، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ سازشیں اور پلاننگز کرتے ہیں. منکرین کی نشانیوں میں سے ہے، پہلی قوم میں بھی یہ سازشیں اور پلاننگز کرتی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ اب بھی جس نے نہیں ماننا ہوتا نا، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سازشیں اور پلاننگز کرتا ہے، وہ اپنی چالیں کھیلتا ہے، اپنے طریقوں سے اوائڈ کرنے کی چیزوں کو کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے جو پہلے لوگ تھے نا، اسی بیماری میں مبتلا تھے، انہوں نے بھی اپنے نبیوں اور رسولوں کے خلاف سازشیں کی تھی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حق والوں کے خلاف ہمیشہ سازشیں اور پلاننگز ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو ہر سازش کا علم ہوتا ہے، اللہ اپنی تدبیر کر رہا ہوتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے جب کوئی سازش کرتا ہے
تو اس کے نتیجے میں ہونے والی کارروائی کو بھی میں ہی پیدا کرتا ہوں، اس کی سازش کو بظاہر کامیاب میں ہی کرتا ہوں۔ جب کاری میں رہا ہوں تو میں کو غافل ہوں اس سے؟ میرے بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا خالق میں ہوں، اور آخرت ہی حقیقت ہے۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، اگر دنیا میں کوئی سازش اور پلاننگ چل بھی جائے گی، اللہ فرما رہا ہے میں خود چلنے دیتا ہوں، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کی سزا دے گا، اور جو بندے ہیں اللہ کی انہیں نوازے گا۔ یہ عارضی چیز ہے، ادھر پریشان ہو جانا، کوئی آپ کی دنیا کی زندگی خراب کر سکتا ہے، اپنی آخرت لپیٹ لے گا۔ تو مومن کو اس بات میں کیا پریشانی ہے، دنیا کے چند سال خراب ہو ہی جائیں، آخرت محفوظ ہو جائے۔ تو فرمایا ان قریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا آخرت میں اچھا گھر اور ثواب کس کو ملے گا۔ تو اللہ کو تو پتہ ہے نا آخرت نے آنا ہے، اب کافر کو تو ایمان نہیں ہے کہ اس نے آنا، اسے لگتا ہے ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے ان قریب آخرت آئے گی، مجھے جو پتہ ہے۔ تو جو میرے اوپر بھروسہ کرنے والا ہے، آخرت پہ بھروسہ کرنے والا ہے، اسی کو پتہ چلے گا نا اچھا گھر کس کے لیے اور ثواب کس کے لیے۔ یہ تو مان ہی نہیں رہا، یہ دیکھے گا اپنی سازشوں کو اور اپنی چیزوں کو۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیشہ جو باطل ہوتا ہے نا، باطل پر بندہ جو موجود ہوتا ہے وہ چالیں چلتا ہے، ہیلے بہانے کرتا ہے اور سازشوں کے طریقوں کو اپناتا ہے۔ باطل بندے کی نشانی ہے، اس کو اس کی غلطی بتائی جائے، وہ آگے سے آپ کی غلطی آپ کو بتائے گا، وہ مانے گا نہیں اور جھوٹ بولے گا، کسی بھی سچویشن میں پھنسے گا تو چالیں چلے گا، سازش کرے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ حق ہمیشہ غالب رہے گا، اور حق کو کبھی بھی چالیں نہیں چلنی پڑتی اپنے آپ کو منوانے کے لیے، سازشیں نہیں کرنی پڑتی، جھوٹ نہیں بولنے پڑتے۔ تو باطل ہمیشہ تمام چالوں کے باوجود، سازشوں کے باوجود، مکر و فریب کے باوجود ایکسپوز ہوتا ہے، اور اگر یہاں نہیں ہوگا تو پھر آگے ضرور ہوگا۔ بالفرض محال یہاں پر اللہ نے چلا دیا، اپنے بندے کو صابر بنا دیا، تو آخرت میں اللہ اسے کھولے گا ضرور۔ تو یہ جو خفیہ تدبیریں ہیں، یہ چالیں، سازشیں، مکر ہیں، فریب ہیں، منہ پر اور ہونا پیچھے اور ہونا، یہ جو فیک پن ہوتا ہے، اور سمجھنا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، سچویشنز کو ڈیل کرنا، سچویشنز کو ہینڈل کرنا، سچویشنز کو ٹیکل کرنا، یہ آپ ٹیکل نہیں کر رہے ہوتے، خود کو دوزخ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو سچویشن میں ادھر ان کے منہ پر ان کے اور ان کے منہ پر ان کے، یہ جو آپ مطلب فوری طور پر سچویشن بنا کے اور اس میں سے ڈیل کرتے ہیں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ خفیہ تدبیریں اللہ کے آگے نہیں چلتی، وہ مالک ہے، وہ کہتا ہے میرے آگے یہ کیسے چلیں گی؟ اور عارضی طور پر چل بھی جائیں، اللہ فرماتا ہے تو میں خود چلنے دیتا ہوں، مگر ہمیشہ کے لیے ناکام بھی کر دیتا ہوں۔ تو نیک انجام کا گھر حق والوں کا ہی مقدر ہوگا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں، آپ کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، اور جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے۔ تو اب یعنی وہ میرا گواہ ہے، یعنی آپ یہ کہہ دیجئے۔ اب مشرکین مکہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت دلیل فرمائی، اے میرے محبوب کسی کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، میں جو گواہ ہوں، آپ تو جانتے ہیں نا میں گواہ ہوں۔ جسے کلیئر ہوتا ہے نا اپنا حق پہ ہونا، اسے لوگوں کی واہ واہ اور شاباش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جسے اللہ پر ایمان آ جاتا ہے نا، اور جسے اللہ کی تائید حاصل ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کی گڈ بکس میں نہیں رہتا، وہ اللہ کی گڈ بکس میں رہتا ہے۔ وہ بندے راضی نہیں کرتا پھر رہا ہوتا، وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ آپ جب رب کو راضی کرتے ہیں تو وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ بندے خود ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ رب کو راضی کرنے میں بندوں کے ساتھ زیادتی ہے ہی نہیں۔ آپ جب رب کو راضی کرنے جاتے ہیں، آپ کا عمل ہی وہ ہو جاتا ہے جس سے بندے راضی ہوں۔ اور یہ جو بندوں کو راضی کرتے رہتے ہیں، یہ ہمیشہ نہ بندے راضی کر پاتے ہیں نہ رب راضی ہوتا ہے، یہ خود کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا میرے محبوب میں جو گواہ کافی ہوں، یہ سارے نہ مانے، آپ کو پتا ہے میں آپ کا رب ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ میرے رسول ہیں، تو میری گواہی کے بعد حاجت کیا باقی رہ گئی؟ جب مخلوق کے مالک و خالق نے گواہی دے دی، مخلوق مانے نہ مانے، خالق جو مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پر بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ سے تعلق استوار کریں، مخلوق کی طرف نہ دیکھیں۔
مخلوق کی پرواہ نہ کریں، اپنے رب کی پرواہ کریں، مخلوق کی خود ہی ہو جائے گی۔ کوئی بندہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، کوئی بندہ آپ کو اچھا اخلاق نہیں دے رہا، تو یہ ٹھیک ہے وہ نہیں دے رہا، آپ کے اچھے اخلاق کا امتحان آ گیا ہے، آپ بھی بدگمان ہو گئے، تو آپ کہاں کے اچھے اخلاق والے تھے؟ آپ نے یہاں ظرف کا مظاہرہ کرنا تھا نا۔ سامنے انسان ہے اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر رہا تو آپ مثبت سوچ لیتے، آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر لیتے۔ آپ بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہوا وہ ہوتا رہے۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے جی میری نیتوں کو پڑھ لیا جائے اور جو میں اندر سے ہوں وہ سمجھ لیا جائے، تو یہ تو ہر بندہ خود کو چاہا جانا چاہتا ہے نا۔ ہر بندہ اپنی نیت کے مطابق کوشش کرتا رہے، کوئی مانے نہ مانے، اللہ کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے، کوئی بندوں کے لیے کرنی ہوتی ہے۔ کوئی نہ آپ کو ایوارڈ دے، اعزاز دے، آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ طریقہ کار اچھا ہی رکھیں، آپ کیوں اپنا طریقہ کار برا کر لیتے؟ تو فرمایا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو کتنے معجزات عطا کی۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ ان کے سامنے بڑے صاحب زبان تھے نا، ان کے سامنے کتنا بڑا معجزہ تھا۔ پھر پتھروں کا سلام کرنا، یعنی معجزہ زمینی اصولوں کے خلاف کسی کام کا ہونا ہے نا۔ پتھر کلام کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، درخت جڑوں سمیت چل کے آ رہے ہیں، ان کی شاخیں آ رہی ہیں، ان کے خوشے چل کے آ رہے ہیں، مردہ گو زندہ ہو کر کلمہ پڑھ رہی ہے، کٹا ہوا درخت تنا جو ہے وہ رو رہا ہے، اور چاند کٹ گیا ہے۔ کتنے ایسے معجزے ہیں جو قطعی دلالت کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت اور نشانیاں تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن یہ لوگ نہیں مان رہے تھے نا، تو اللہ کہہ رہا ضرورت ہی نہیں ہے ان کے ماننے کی۔ آپ انہیں کہہ دیں اللہ گواہ ہے تمہارے اور میرے درمیان، اور جو سچا بندہ ہوتا ہے نا، جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے تمہارے درمیان گواہ ہے، اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے، اس نے کیا کسی کو دھوکہ دینا ہے جب جس نے انہیں گواہ کیا ہوا؟ پھر اس کی زندگی بتاتی ہے، آپ اس کے ساتھ برا کرتے چلے جائیں وہ آپ سے اچھا کرتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ آپ کے لیے تھوڑی کر رہا ہے، وہ تو جو دعویٰ کر کے کھڑا ہے اس کے لیے کر۔ تو آگے فرمایا کہ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ دی کہ اے میرے محبوب آپ کی رسالت کے وہ گواہ ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اس میں علماء کرام نے کئی قول بیان کیے ہیں۔ امام ترمذی نے ترمذی شریف میں حدیث بیان کی ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن سلام کے حوالے سے ہے، جو یہود کے علماء میں سے تھے نا، اور حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت سلمان فارسی اور تمیم داری، یہ جو سارے لوگ تھے، تو یہ چونکہ دوسرے مذاہب کو مانتے تھے، تو انہوں نے اپنی کتابوں سے یہ پڑھا اور ان نشانیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گواہی دی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق میں گواہی دی۔ علماء نے ایک یہ قول دیا۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ یہ اہل کتاب کے علماء کے متعلق ہے جنہوں نے حق کی شہادت دی، یعنی جو لوگ حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے، یا کافر لوگ جب ایمان لاتے رہیں گے یہ گواہی ہوگی ان کافروں کے منہ پر کہ ان کافروں کو کیا ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اگلا قول حضرت ابن عباس کا ہے کہ یہود اور نصارہ کے علماء ہیں، اور عالم، حقیقی عالم جب انصاف کریں گے تو جھوٹ نہیں بولیں گے اور گواہی دیں گے کہ اللہ کے برحق رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضرت سعید بن جبیر کا قول ہے کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے کہ انہوں نے گواہی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حضرت محمد بن حنفیہ کا قول ہے کہ اس سے مراد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں کتاب کا علم ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں تو یہ دروازہ ہے، اور انہوں نے گواہی دی ہے۔ اور ایک چھٹا قول ہے اور بڑا خوبصورت یہ قول ہے، اس سے مراد مومن ہے، یعنی یہ جو گواہی دینے والے ہیں یہ مومن ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے، اور ہر مومن کو قرآن پاک کی جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوگی اس کی گواہی اتنی زیادہ قابل اعتبار ہوگی۔ اور اس میں سر فہرست سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے گواہی دی ہے، اپنے قول و فعل سے ثابت کر دیا۔ پھر آل بیت و صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، اور پھر اس میں صوفیاء کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ صوفیاء کہتے ہیں قیامت تک اس گواہی میں مومنین، جو صالح مومنین ہیں، وہ اپنے عمل سے کہ رسول اللہ کے غلام ہیں اس گواہی میں حصہ ڈالتے رہیں گے۔ یعنی وہ جو صالح مومنین ہے نا،
وہ ثابت کرتے رہیں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جیسے امام حسین علیہ السلام نے اور کربلا کے شہیدوں نے ثابت کیا کہ اللہ گواہ ہے اور ہمیں یقین ہے، تو کیسے کٹے؟ جس طرح صحابہ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا، کس طرح تکلیفیں اٹھائیں ہر دور میں، اسی طرح ہر دور میں اسلام کی اس خوبصورت اور رنگین داستان میں کوئی نہ کوئی اللہ والا اپنا حصہ ڈالتا رہے گا، جو دکھاتا رہے گا کہ اللہ اور اس کا رسول حق ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو عمومی لیا جائے مطلب تو قیامت تک اولیاء اللہ آتے رہیں گے، اور وہ نیک لوگ صوفیاء کرام کہتے ہیں اپنے عملوں سے ثابت کرتے رہیں گے کہ اللہ اور اس کا رسول حق ہیں. وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سہنے والے ہوں گے، ان کے لیے معاف کرنے والے ہوں گے اور حق کو نافذ کرنے والے ہوں گے. تو یہ آج تک کے لیے تھا. سورہ رات مکمل ہو گئی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعۃ المبارک سے ہم اگلی سورہ مبارکہ سورہ ابراہیم شروع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کا طلبگار ہو، اگر کوئی غلطی یا صحف یا کوئی کوتاہی ہوئی ہو اور جو آپ سب کی خدمت میں پہنچایا، اللہ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ محفل، یہ نشست قبول کر لے اور ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.